بغیر وجہ کے آنسو آنا نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق یا علم کی نشانی ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بغیر سبب دل کے نرم ہو جانا توبہ کی توفیق کی نشانی ہے۔ اچانک نیند کا ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ کی طرف سے بلانے کی علامت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ بچے کا بے وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بارش کا اچانک آ جانا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ دل میں کسی کے لیے نرمی آنا اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ گھر میں روشنی کا اچھا انتظام سکون کا سبب بنتا ہے۔ اذان سنتے ہی دل کا مطمئن ہو جانا ایمان کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا اللہ کی پناہ مانگنے کی یاد دہانی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ کسی غریب کا خیال آنا صدقہ کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار قرآن کی آیت یاد آنا ہدایت کی نشانی ہے۔ اچانک آنکھ پھڑکنا کسی آنے والے پیغام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد یا ذکر کی نشانی ہوتا ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ اچانک بخار آنا گناہوں کے مٹنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا آنا رزق میں کثرت کی علامت ہے۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ پرندے کا گھر میں آ جانا خوشخبری کی علامت ہے۔ بلی کے دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی یا نحوست کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی عزیز کی موت دیکھنا دعا کی ضرورت ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا رحمت اور برکت ہے۔ اچانک رزق رک جانا اللہ کی آزمائش ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا اکثر اوقات نحوست کی نشانی ہے۔ بار بار بیمار ہونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ چھوٹے بچے کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر کی علامت ہے۔ نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی نشانی ہے۔ کسی جگہ سے عجیب آواز آنا جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ اچانک سردی یا گرمی لگنا روحانی اثرات کا اشارہ ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ دل کا بار بار گھبرانا اللہ کی طرف بلانے کا اشارہ ہے۔ خواب میں قرآن دیکھنا خیر اور ہدایت ہے۔ بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔
سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اکثر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بگ زیادہ آنا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پاخانہ کر کے پاخانہ کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں۔ بزدلوں کو راستہ کا خوف مار دیتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والے کا اللہ دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ پودینے کے ڈنڈیوں کو چبانے سے جلد بڑھاپا نہیں آتا۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کی نصیب ہوتی ہے۔ گھر میں فجر کی اذان کے وقت چراغ جلتا ہو تو برکت نازل ہوتی ہے۔ صبح کے وقت پانی پینے سے دل میں سکون آتا ہے۔ گھر میں بے وجہ جھگڑا ہونا رزق میں رکاوٹ کی نشانی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا غربت کو دعوت دیتا ہے۔ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے برے خواب نہیں آتے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جمعرات یا جمعہ کو ناخن کاٹنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد دیر تک سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ کسی محتاج کو دروازے سے خالی لوٹانا آزمائش کو دعوت دیتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت دائیں پاؤں سے نکلنا خیر کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنے سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کی توہین کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ صبح کو صدقہ دینا دن کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ بغیر سلام کے گھر میں داخل ہونا بے سکونی لاتا ہے۔ نماز میں غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ والدین کی نافرمانی رزق میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رات کو گندے برتن چھوڑ دینا تنگی لاتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا اعمال کو کھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت خوشخبری لاتی ہے۔ مہمان کو خوش دلی سے کھلانا گھر میں رحمت لاتا ہے۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وضو کی حالت میں سونا حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔
گھر میں ٹوٹی ہوئی چیزیں رکھنا رکاوٹ کی نشانی ہے۔ فجر کے بعد دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن کو اونچی جگہ رکھنا ادب کی علامت ہے۔ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ بچوں کو پیار دینا رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ کھانا گرا کر ضائع کرنا نعمت کی بے قدری ہے۔ صبح کا وقت اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ غصے پر قابو رکھنا بڑی نیکی ہے۔ دعا مانگتے وقت دل کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ گھر میں ہر وقت شکایت رہنا آزمائش کی نشانی ہے۔ بڑوں کا ادب کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ کسی پر ظلم کرنا سکون چھین لیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معافی مانگنا دل ہلکا کر دیتا ہے۔ رزق حلال میں ہی برکت ہوتی ہے۔ صبح مسکرا کر دن کا آغاز کرنا خیر لاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ کسی کا دل دکھانا بد دعاؤں کو دعوت دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ گھر میں خالی برتنوں کو الٹا رکھنے سے گھر میں رزق بڑھنے لگتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دن بہت ہی اچھا گزرے گا۔